جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہے۔ بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، نیب ترامیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تقریباً 40-45 سماعتیں بھی اس پر ہو چکی ہیں، دونوں جانب دلائل بھی ہو گئے، لیکن آج جو ہے وہ تحریری جواب مانگ لیا ہے دونوں فریقین سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کی درخواست ہے، جس سے منصور علی شاہ صاحب کی یہ رائے، دوسری جانب کچھ اور رائے ہے۔ اس قسم کا کیس اور یہ ترامیم آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ جب پارلیمان نے یہ چیزیں چینج کر دی ہیں تو اس کے بعد کیا معاملات ہو سکتے ہیں اس کیس میں؟ دیکھیے، کوئی بھی قانون اگر پارلیمنٹ بناتی ہے تو اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ کسی خاص پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو یعنی بدنیتی ہو اس قانون میں، تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ اس کو ایگزامن کر سکتی ہے، اور اگر سمجھتی ہے کہ وہ بدنیتی سے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کو کالعدم بھی کر سکتی ہے۔ تو سر، یہ جو بدنیتی کا ڈیفائن ہونا ہے، یہ ایک درخواست گزار ہے عمران خان صاحب، دوسری جانب یہ چیزیں، یہ کس طرح سے یہ ہو کہ یہ صرف اور صرف چند لوگوں کا مخصوص کسی شخص کے حوالے سے یہ قانون ہے؟ اس کو ماضی میں کوئی ایسی نظیر ہے کہ اس طرح سے کوئی قانون بنے اور اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ پھر وہ ختم کر دے؟ ایسا کچھ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہے سر؟ دیکھیے، ایسے ہے نا، اگر جس نے بھی پٹیشن فائل کی ہے، اگر وہ یہ دکھا دے کہ یہ قانون بنایا گیا ہے کسی خاص پارٹی کو فائدہ دلانے کی، اسپیشلی یہ ملک اور قوم کے انٹرسٹ میں نہیں بنایا گیا ہے، قانون تو بنتا ہے نا ملک اور قوم کے انٹرسٹ، تو اگر کسی خاص پارٹی کو انٹرسٹ میں بنایا گیا ہے تو پھر وہ یقیناً وہ سپریم کورٹ اس کو کالعدم کر دے گی۔ تو سر، کرپشن کے معاملات میں اگر ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو لاز بہت زیادہ سخت ہیں، بہت سے جو پاکستان میں لاز سخت ہیں ان سے بھی زیادہ دنیا میں کرپشن کے اوپر جو ہے وہ زیرو ٹالرنس نظر آتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کرپشن کے لاز جو پہلے ایک ادارہ نیب ہے اس پر بڑے کوشچن مارک کیے گئے، چاہے وہ باقی ادارے بھی ہوں جو کرپشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں اس طرح سے شاید نہ پارلیمان میں، نہ قوانین میں، نہ اداروں میں اتنی توجہ رہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن کو بہت بڑا مسئلہ ہو اور اس کو اس طرح ایڈریس کیا جائے۔ دیکھیے، دنیا میں تو نیب کی طرح کے قوانین نہیں ہوتے نا، کسی دنیا کے ملک میں نہیں آتے۔ یہ تو ہمارے ملک میں فوجیوں نے بنایا تھا یہ نیب لاز، اور وہ اپنے خاص مقصد کے لیے بنایا تھا اور اس کو استعمال کر رہے تھے وہ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کئی لوگوں کو پنشمنٹ دی اور سزا بھی دی۔ تو اب وہ فرق ہے نا، ہمارے ملک میں اور دوسرے ملک میں بہت فرق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کرپشن کے لیے ویسے بھی بہت سے قوانین موجود ہیں اور جس کے تحت کہ ان کو سزا مل سکتی ہے لوگوں کو، لیکن یہ خاص طور سے یہ بنایا گیا لا، اور اس میں یہاں تک رکھا گیا تھا کہ چونکہ عام طور سے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو اسٹیٹ ہے پروسیکیوشن، وہ اپنا کیس پروو کرے اور اس کے بعد وہ کورٹ اس کو دیکھتی ہے۔ تو یہاں پہ تو انہوں نے الٹا معاملہ کر دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو اکیوزڈ ہے وہ اپنا پروو کرے کہ میں اکیوز نہیں ہوں۔ یہ بالکل غلط تھا جو بیسک پرنسپلس تھے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی نیب کے لاز میں ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ان پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی کافی عرصے تک، اور لوگوں نے اس کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ہر ایک گورنمنٹ نے استعمال کیا، کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جس نے نہ کیا ہو، تو اس کو ایگزامن کرنا تو ضروری ہے۔ اب وہ کہاں تک ہے، کیا وہ جو کیا جا رہا ہے وہ مقصد کیا جا رہا ہے، کسی خاص پارٹی کو فائدہ دیا جائے، پھر تو یقیناً سپریم کورٹ اس کو کالعدم کر سکتی ہے۔ اگر وہ سپریم کورٹ کو کنونس کر سکے کہ یہ تو ہم نے جنرل بینیفٹ کے لیے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو سر، ویسے پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کا معاملہ ہے، یہ کہا گیا کہ نیب اس لیے یہ جو ہے جو ایکیوزڈ ہے اسی سے وہ چیزیں مانگ رہی ہے کیونکہ خاصا ایک مشکل کام ہے، وہ پوری دنیا میں وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کا طریقہ بھی الگ ہے، اس کے چیزیں بھی الگ ہیں، اس لیے پاکستان میں یہ وائٹ کالر کرائم کے معاملات ہیں جو پکڑے بھی نہیں جا رہے ہوتے۔ دوسرا جو میں آپ سے چاہوں گا کمنٹ ضرور کہ پاکستان میں شاید کرپشن کو اس طرح سے برا بھی اب پچھلے 10-12-15 سال میں سمجھا نہیں جا رہا ہے، اسی لیے شاید اس چیزوں کی اب ضرورت اور نظر انداز عوامی سطح پر بھی اس طرح سے ہوا کہ ٹھیک ہے نیب میں اگر ترامیم ہو بھی گئی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سر، آپ کا کامنٹ سر، رائے جو ذاتی۔ دیکھیے، بات اس میں یہ کہ کرپشن تو ہماری سوسائٹی کا ایک
हिस्सा है ना, हमारे मुल्क में तो हर एक आदमी करप्ट है जब तक कि वो प्रूव ना करे कि वो करप्ट नहीं है। आप एक छोटे से आदमी से ले, जो आदमी मुलाजिम होता है उससे लेकर के टॉप से टॉप तक सब करप्ट। बहुत ही कम शाज़ नाज़िर कोई ऐसा इंसान होता है जो कि अपने आप को कहता है कि मैं कम्प्लीटली क्लीन हूँ। अगर वो किसी और चीज़ में करप्शन नहीं करता तो टैक्स में इवेजन करता है, उसमें करप्शन करता है। तो ये एक नॉर्मल हमारा कल्चर बन चुका है, क्योंकि हमारा जो तौर तरीका है वो ऐसा है कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि इसको करने के लिए ज़रूरी यही है कि या तो आप इस्लामी निज़ाम रखें कि हाथ काटना शुरू करें लोगों के, दो आदमी को हाथ काट दें सब करप्शन बंद हो जाएगी। तो ये मामला जो है वो अगर इस्लामी निज़ाम वाला तो बहरहाल है नहीं, इसमें भी कहा गया कि गैर शरई है कि किसी तरह से लोगों को जो है वो इससे वो इस्तिस्ना मिल जाएगा और करप्शन को हवा दी जाएगी। लेकिन सर ये बार बार ये एतराज़ होता है कि एक तो नैब लॉज का, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो बड़े अजीब से थे कि जिस पर इल्ज़ाम है वही अपनी सफाइयाँ भी खुद दे, न कि नैब के अंदर मामलात, और फिर बड़ा लंबा चौड़ा उसका रिमांड है, किसी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाए उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लाइक बिल्कुल फ़ौजी अदालतों की तरह ये मामलात चल रहे थे। लेकिन सर क्या इदारों को इस तरह से बनाया जाना मुख्तलिफ, क्योंकि नया इदारा बना 90s में, तो इस इदारे को भी चलना चाहिए आपकी ज़ाती राय में, या इस इदारे के अंदर जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो कदरे बेहतर थीं आपकी राय में? मैं राय जानना चाह रहा हूँ बेहसियत कानूनदान से। अब देखिए उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स कुछ तो उन्होंने अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। एक तो ये कि 90 दिन वाला मामला ख़त्म कर दिया, 14 दिन कर दिया है उसको रिमांड पे रखने के लिए। और दूसरी बात जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी की है कि अब नैब कोर्ट जो हैं वो खुद बेल दे सकती हैं। पहले तो ये होता था कि नैब कोर्ट्स को कोई पावर्स नहीं थी बेल देने की, उसके लिए उनको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती थी हाई कोर्ट में, तो वहाँ से उनको बेल मिलती थी। तो ये सब चीज़ें तो चेंज कर रहे हैं, वो तो सही है, वो अपनी जगह सही है इंसानी हुकूक के लिहाज से। तो अब कुछ ख़राब हैं कुछ सही हैं, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि कहाँ तक ख़राब है कहाँ तक। ठीक, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।